آپ کو پتا نا ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شرائط اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ پھر آگے کی آیات اور یہ مل کے آپ کو ذرا مقصد واضح ہو جائے۔ نمبر ایک یہ کہ آلہ ذبح جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے، چھری چاقو تیز ہو جس سے سارا خون نکل جائے جسم کا۔ حدیث میں آتا ہے ما انہر الدم وذکر علیہ اسم اللہ فکل لیس العظم والظفر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے کھاؤ، جبکہ ناخن اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا درست نہیں۔ بخاری میں بار بار یہ چیز آتی ہے کہ ناخن کے ساتھ ذبح کرنا جو ہے وہ نہیں درست۔ حبشی لوگ کیا کرتے تھے، ناخن اگر بڑھا لیں تو چھریوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں نا، تو اس سے کٹ کٹ کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ منع کیا گیا ہے۔ یا ہڈی کو ایسا کر کے کہ اس کی چھری سی بنا کے اس سے کاٹیں، جیسے ہاتھی دانت سے بنی ہوتی کچھ چیزیں، تو یہ جائز نہیں ہے، لوہے سے کاٹ سکتے ہیں آپ۔ اور پھر اللہ کا نام لینے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں نہیں بتایا گیا، سنت سے پتہ چلتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کافی ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور پیچھے کیا حکم آیا؟ ما انہر الدم، جس کا خون بہ گیا، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا وہ تم کھا سکتے ہو۔ اچھا، اسی طرح کہاں سے اس کو ذبح کرنا چاہیے؟ حلق کے ساتھ شہرت اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کاٹ دیں۔ دونوں جانب کی رگیں یہاں ہیں اور چار رگ بیچ میں، اور حلق کے پاس کر کے کاٹے، اوپر سے نہیں، نیچے سے۔ اور ذبح کرنے والا مسلمان، عاقل، بالغ یا سمجھدار لڑکا ہو۔ عورت اور اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، کوشر وغیرہ۔ اور ان کے طعام سے مراد ان کا ذبیحہ ہے یہاں، باقی تو حلال چیزیں سب کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح کنویں میں گر جانے کی وجہ سے یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر ذبح کرنا ممکن نہ ہو، کہ جانور بھاگ جاتے ہیں نا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیر یا کوئی چیز پھینک کر اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا خون بہہ گیا تو یہ ذبح بھی درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، ایک آدمی نے اس کو تیر مارا اور گرا لیا، تو آپ نے فرمایا ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ یعنی اگر وہ وحشی اور بھاگ رہا تو تم اس کو بھاگتے بھاگتے ذبح کر لو۔ پھر اسی طرح اگر ذبیحہ کے پیٹ میں حمل ہے، یعنی بکری کے پیٹ میں، اور وہ پورا بچہ بن چکا ہے، اس کے بال وغیرہ بھی آ چکے ہیں، تو ماں کا ذبح اس کا ذبح ہے، ماں ذبح ہو گئی اس کی، تو بچہ اس میں سے جو نکلے گا وہ بھی اگر اس کو آپ نے الگ نہیں ذبح کیا تو وہ آلریڈی یعنی ذبح ہی شمار ہوگا، اس بچے کو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے۔ بھول کر اگر بسم اللہ نہ پڑھی کسی نے لیکن نیت تھی کہ اللہ ہی کے نام سے کروں گا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو پھر نہیں کھا سکتے، لیکن اگر کوئی بھول گیا یعنی پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن یاد نہ رہا تو اب یہ نہیں کہ اس کا ذبح کیا ہوا مردود ہے، وہ کھا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا اور نسیان اور جس چیز پہ وہ مجبور کیے گئے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ذبیحۃ المسلم حلال، مسلمان کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، ذکر اسم اللہ او لم یذکر، اللہ کا نام اس نے لیا یا نہیں لیا، اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہے۔ انہ ان ذکر لم یذکر الا اسم اللہ، اس لیے کہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کے نام کا ذکر کرے گا، کسی اور کا نہیں کرے گا، اس لیے کھا سکتے ہیں۔ اچھا، ذبح کرتے وقت پوری گردن ایک دم نہیں کاٹ دینی چاہیے، کچھ حصہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ خون سارا اوپر نیچے سے بہہ جائے۔ اور ذبح کرنے والا اگر ذبح کے طریقوں کی مخالفت کرے تو جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ان کو نحر کر دے۔ نحر کیا ہوتا ہے؟ گلے میں تیر مار کے، یا نہر والے کو ذبح کر دے تو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، پسندیدگی کے ساتھ نہیں، کیونکہ سنت کے مطابق ہی ذبح ہونا چاہیے۔ بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے یا پہاڑ سے گر جائے یا سینگ لگ جائے یا درندے نے کھا لیا ہو، اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح نکلے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ مثلا گلا گھٹا ہی تھا لیکن جان نہیں نکلی تھی ابھی، کہ آپ نے پکڑ کے فٹافٹ اس کو ذبح کر لیا تو اب آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ یہ اوپر سے نیچے گرا اور ابھی بے ہوش ہی ہوا ہے کہ مرا نہیں، تو ذبح کر کے کھا سکتے۔ آپ نے دیکھو کہ کئی دفعہ چڑیا پنکھے سے ٹکرا کے کیا ہوتا ہے، نیچے گرتی ہے، ہوش مارا جاتا ہے لیکن ابھی جان نہیں نکلی ہوتی، تو اس کو جلدی سے ذبح کر کے آپ
کھا سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص ذبح کر رہا ہے لیکن پوری طرح نہیں کرتا، ایسے ہی بیچ میں چھوڑ دیتا ہے اور پھر بعد میں وہ مر جاتا ہے جانور، تو وہ نہیں کھا سکتے آپ. ٹھیک ہے، یعنی اس نے تھوڑا سا ذبح کیا، آدھا، ایک رگ کاٹی دوسری چھوڑ دی، تو جانور تڑپ کے بعد میں مرا، یعنی مر گیا، یعنی اس کا ذبح مکمل نہیں ہوا، تو ایسا جانور بھی نہیں کھا سکتے آپ. تو یہ چند باتیں ذبح سے متعلق تھیں اور ذبح کرنے کے طریقوں سے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھیں نماز پڑھتا کہ نہیں. اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیں. اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نووی نے لگائی ہے، الاربعین النوویہ والے جو ہیں. اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا ہو، پھر تو ایسی صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، سونے کی بھی ہو سکتی. اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. تو چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسا کرنا ظلم ہے. تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی. یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو. ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے، یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ. تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے، پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو، اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، عمدہ طریقے سے ذبح کرو. چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام دے.
تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے، طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے، یہ درست نہیں. اور اسی طرح چھری کے ساتھ گھر نہ کرتا جائے انسان، بلکہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے. گھر کرنا کہ یعنی اس کو کر کے چھوٹے سے کٹ لگا کے جس سے بہت زیادہ دیر لگ جائے. تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے، تو اس سے اس کی شارک کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، بکری آرام میں آ جاتی. اب اس کا خون نکلے، وہ تڑپے، بکری کو کوئی تکلیف نہیں، بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا، بس بات ختم. وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائی اس کو بہت تکلیف ہو رہی، لیکن نہیں. جب شارک کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. جب کسی بھی جسم کے حصے کا، کسی بھی رگ کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں. اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے. ٹھیک. پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں، چاروں پاؤں کھلے ہوں، رسی نہ بندھی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑیں. لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں. بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے. بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں، بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے. تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے. پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. دو بڑی شرائط ہیں ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا. ما انہر الدم، جس کا خون بہ جائے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے. اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے. پھر جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے. یہ 4 چیزیں کٹیں گی، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے. جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی گئے اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، نہیں ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا. عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قصاب کے ساتھ معاملات، خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائیں اور جو جی چاہے کر دے. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں. کن کو حکم دیا؟ حضرت علی کو، آپ کے داماد بھی تھے نا. اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں، قصاب کو نہیں دے سکتے.
قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. ہاں بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے، سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا. یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کی جھول اور کھال کو صدقہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی